پہلی چیز سوچ ہے, دوسری چیز کیا ہے جی؟ بلیوز ہیں, نظریات ہیں جی. تیسری چیز جو مستقبل کو بدل کے رکھ دیتی ہے وہ ہے عادات. انسان کی عادات ایک کمال کی چیز ہے جی. انڈیا کا ایک پریزیڈنٹ تھا, اس کا نام تھا عبدالکلام. اس پریزیڈنٹ کا کمال یہ تھا کہ وہ اسکولوں میں جا کے بچوں کو لیکچر دیا کرتا تھا. ہر مہینے گورنمنٹ اسکول چوز کرتا تھا اور جا کے لیکچر دیا کرتا تھا. اور لیکچر یہ دیا کرتا تھا کہ دیکھو میں چائے کے کھوکھے پہ چائے بیچتا تھا, گھروں میں اخبار پھینکتا تھا, اور آج دیکھو میں انڈیا کا سب سے بڑا راجا ہوں. سارے بچے کہہ دے رہے تھے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ سچی کہانی تھی. آج بھی آپ یوٹیوب پہ جائیے تو عبدالکلام کی کہانی ضرور نکالیے گا. آج ہی جا کے آپ عبدالکلام کی انگلش اردو دونوں میں کہانی پڑھی ہوئی ہے, ٹرانسلیشنز ہو چکی ہیں, اور وہ کہانی ضرور پڑھیے گا, سنیے گا. آپ کو اندازہ ہوگا اس کے لیکچر میں ایک جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتا ہے دنیا کا کوئی بندہ بھی اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا, لیکن اپنی عادات کو بدل سکتا ہے, اور اس کی عادات اس کے مستقبل کو بدل کے رکھ دیتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس عادات اچھی ہیں آپ کامیاب ہونے لگ پڑتے ہیں. عادات اچھی ہیں آپ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بننی شروع ہو جاتی ہے. عادات اچھی ہیں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے. عادات اچھی ہے لوگ چاہتے نہ چاہتے محبت کرنے لگ پڑتے ہیں. عادات اچھی ہے اپرچونٹیز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. عادات اچھی ہیں قدرت رستہ دینا شروع کر دیتی ہے. عادات اچھی ہیں آپ کے پاس فیم آنے لگ پڑتا ہے. عادات اچھی ہیں آپ کو شناخت مل جاتی ہے. عادات اچھی ہیں آپ اسی ایک زندگی میں عام لوگوں سے زیادہ کام کر کے چلے جاتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پھر اگین 5 عادتیں اپنے اندر ضرور پیدا کریں. نمبر 1, زندگی میں خوش اخلاق انسان بنے جی. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے آپ ترقی زیادہ کریں گے. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے آپ کا رزق بڑھ جائے گا. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے اللہ آپ کی زندگی میں برکت شامل کر دے گا. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے لوگ آپ کی عزت کریں گے. نمبر 2 عادت سیکھنے کی عادت ڈالیے جی. زندگی میں عادت ڈالیے کہ آپ لرن کیا کریں, سیکھا کریں. یہ پوری دنیا کتاب ہے جی. ایک ایک واقعہ سکھاتا ہے, ایک ایک شخص سکھاتا ہے, ایک ایک بندہ سکھاتا ہے. میرا استاد کہا کرتا تھا زمین پہ پڑا کاغذ کا ٹکڑا بھی سکھا دیتا ہے. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ زمین پہ کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیجیے, اس میں سے بھی کوئی بات مل جائے گی آپ کو. آپ کہیں نہ کہیں راہ چلتے ہوئے کسی پیج کو, صفحے کو کہیں دیکھیں گے, کسی بورڈ کو, کسی بینر کو دیکھیں گے, پوری لرننگ اس پہ ہوئے گی جی. اچانک ریڈیو لگائیں گے اس میں سے کوئی آواز آئے گی وہ آپ کے لیے ہوگی. اچانک ٹی وی لگائیں گے ساتھ ہی بند کر دیں گے, آپ کو پتہ لگے گا ملک کے حالات کو اچھے نہیں جا رہے. تو جناب پتہ لگا آپ کی تمام لرننگ کی ہیبٹ آپ کے مستقبل پہ اثر ڈال رہی ہوتی ہے. پہلی عادت کون سی ہے سر؟ خوش اخلاقی. دوسری عادت کون سی ہے سر؟ لرن کرنے کی. تیسری عادت ہے رسپیکٹ دینے کی. سر زندگی میں عزت 3 جگہ پہ عزت ضرور کیجیے. نمبر 1 اپنی عزت کیجیے. آغاز کہاں سے کیجیے؟ اپنی عزت سے. سر جو بندہ اپنی رسپیکٹ نہیں کرتا دنیا اس کی رسپیکٹ نہیں کرتی. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ عہدوں میں بڑے ہو جاتے ہیں, مقام میں بڑے ہو جاتے ہیں, گریڈ 21 ہو جاتا ہے, عزت کوئی نہیں ہوتی ان کی. وجہ کیا ہے؟ جب میں ان کے اندر جھانک کے دیکھتا ہوں وہ اپنی عزت بھی نہیں کرتے. جب بندہ اپنی عزت نہیں کرتا تو دنیا بھی اس کی عزت نہیں کرتی جی. دوسری عزت یاد رکھیے گا, اپنے کام کی عزت کیجیے جی. اگر اللہ نے آپ کو کوئی کام, کوئی فن, کوئی کاروبار, کوئی پڑھائی, کوئی ذمہ داری, کوئی جاب دی ہے, کوئی اسائنمنٹ دی ہے, اس کی رسپیکٹ ضرور کیجیے. کیونکہ اگر آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے پھر دنیا کا کوئی بندہ اس کام کی رسپیکٹ نہیں کرے گا. ٹریننگ میرا پروفیشن ہے, میرا اوڑھنا بچھونا ہے, پبلک سپیکنگ میرا کام ہے. میں اس سے عشق کرتا ہوں, میں ادب کرتا ہوں اس کام کا. وجہ کیا ہے؟ اگر یہ کام نہ ہوتا تو مجھے کوئی بھی نہ جانتا ہوتا. اگر یہ کام نہ ہوتا مجھے پیار نہ ملتا. اگر یہ کام نہ ہوتا تو رزق نہ ہوتا. اگر کام نہ ہوتا میری شناخت نہ ہوتی. تو وہ کام جو آپ کو عزت, روٹی, مکان, کپڑا سب کچھ دیتا اس کی عزت کرنی شروع کر دیجیے. عزت 3. تیسری عزت یاد رکھیے, ہر وہ بندہ جس کو اللہ نے عزت دی اس کی عزت کیا کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہمیں نا عادت پڑ چکی ہوتی ہے, ہم اپنے پرانے دوستوں کو جب اچانک ملتے ہیں اور کسی وہ عہدے پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ افسر بن گیا. نہیں وہ بن گیا, وہ اب وہ بن گیا تو قبول کر لیں آپ, ٹھیک ہے کہ نہیں. مجھے کئی دوست پرانے ملتے ہیں کہتے ہیں تو تے کتاباں نہیں سے پڑھتا, کتابیں کیوں لکھ لیا نے. میں کہ یار خدا کے بندوں چیٹنگ کی ہے, میں نے نقل لگائی ہے, آپ کی تسلی ہے ایسے. وہ کہتے ہیں سانو پہلے شک سی. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. میں تنگ آ جاتا ہوں. میرا ایک پرانا دوست ہے وہ کینیڈا میں ہوتا ہے, اس نے مجھے کال کی, کہتا ہے اوے شاہ. میں کہا ہاں. کہتا ہے یار میری عزت کا سوال ہے, میری عزت رکھ لے. میں کہا میں کی ہویا, میں تیرا کی بگاڑ ہے عزت. کہنا میرے سارے دوست بیٹھے نے کینیڈا جیسی ہے, اس ٹائم میں سپیکر آن کیتا ہے موبائل دا, سب نو میں دسیا میرا دوست ہے قاسم. وہ سارے کہتے ہیں بکواس نہ کر, تو نالائق بڑا ہے, لائق بندہ تیرا دوست نہیں ہو سکتا. کلاس فیلو جی بچپن تو 6ویں تو لے کے 8ویں تک کٹھے فیل ہوئے ہیں. وہ کہنا جی یہ نہیں ہو سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لائق انسان ہے گا. کہنا یار اچھی آواز نہ سب نو کہہ دے کہ تو میرا کلاس فیلو. میں اچھی آواز نہ کہ جی میرا کلاس فیلو. اس کے بعد کہنا میں سپیکر آف کر دیتا ہے. قاسم میں سائٹ تے آ گیا,
صحیح سی دس ہے تو کنج لیک ہو گیا. میں نا پہلے بڑا تنگ آیا ہوا تھا, پہلے بڑا تنگ آیا ہوں. ہر بندہ یہ پوچھتا ہے جی دسو کی ہویا. میں نے کہا جی ہوا یہ کہ میں جا رہا تھا اور سامنے گو سمجھتے ہیں مزدور مستری راج نا گو کر کے اونچی جگہ پہ پلستر کر رہے ہوتے ہیں. میں کہا وہ گو پہ چڑھ کے پلستر کر رہے تھے, میں پاس سے گزرا, بالا نیچے گر گیا, میرے سر پہ لگا. کہنا اللہ دی قسم ایتھے کی ایتھے بھی لگ جائے چنگا بندہ ہے بن جیسے. اور میں حیران ہو گیا کہ دنیا میں کتنے لوگ جو ان سے ہیں وہ عزت ملنے کے بعد بھی آپ کی عزت نہیں کرتے. آپ کو بڑے لوگ گاؤں واپس چلے جائیں آپ کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں, آپ ایم اے کر رہے ہیں, آپ کچھ کر رہے ہیں. میرے ایک انکل گاؤں کا مجھے چند دن پہلے مل گیا, ایک میں جنازے پہ گیا ہوا تھا. کہنے کی کرنا, میں کہا میں ویلا ہوں. کہنا بندے کا پتر مان جاتا. میں کہا جی میں کوشش کرتا ہوں. کہنا کوئی کام نہیں کرتا. میں کوئی کام نہیں کرتا. کہنا کی کرنا, میں گلا کرنا. گلا کرنا. اچھا اب وہ جناب وہ اصل میں ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ بستی کریں, انہیں میں مل گیا. میں نے کہا جی بسم اللہ کر دیں آپ. اچھا آپ نوٹ کریں گے ہماری قوم میں بہت بڑا مسئلہ یہ, ہم عزت نہیں کرتے سر, ہم رسپیکٹ نہیں کرتے, ہم ہر ایک کا کیڑا نکال دیتے ہیں. میں جب بھی کسی بزنس مین کی مثال دیتا ہوں, مجھے بتائیں میں کہاں سے لے کر آؤں. اسی معاشرے کے بزنس مین, اسی معاشرے کا ملک ریاض ہے, اسی معاشرے کا میاں انیس ہے, اسی معاشرے کا سلیم گوری ہے, اسی معاشرے کے لوگوں کی کہانی میں نے آپ کو سنانی ہے. میں کہاں سے لاؤں جی. کسی ٹام ہینری پیٹر کی کہانی سناتا ہوں, کسی کو سمجھ نہیں آتی, موٹیویٹ نہیں ہوتے. جب میں انہی کی کہانیاں سناتا ہوں, ہم میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے ہم عزت کر سکیں. ہم کسی کی ہم فوراً کیڑا نکال لیتے ہیں. اشفاق احمد کے اس استاد کی طرح اشفاق صاحب نے جا کے بتایا کہ مکھی کی 86 آنکھیں ہوتی ہیں. لعنت ایسی مکھی پہ جس کی آنکھیں 86 ہوتی ہیں, بیٹھتی گند پہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم ہمیشہ کسی کی رسپیکٹ, ٹوپی اڑانا, کیچڑ اڑانا, اس پہ ہم چلے جاتے ہیں. تو زندگی میں سر پہلی عادت میں نے آپ کو بتائی کیا تھی جی, ریپیٹ کیجئے گا جی. عادات پہ تھے. پہلی عادت تھی خوش اخلاق انسان بنے سب. دوسری عادت تھی سیکھیں, کتابوں سے سیکھیں, دنیا سے سیکھیں, زمین پہ پڑے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے سے بھی سیکھیں. اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا عادات. عادات میں کیا ہے جی, رسپیکٹ کریں, اور رسپیکٹ 3 لوگوں کی کریں. ایک اپنی کریں, ایک 3 چیزوں کی کریں, ایک اپنی, ایک کام کی, اور ایک وہ تمام لوگوں کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے. نیکسٹ جناب یاد رکھیے گا عادات میں ایک امپورٹنٹ 3 عادتیں ہوئی. چوتھی عادت یاد رکھیے گا ویلیو دیں سر. جو بندہ اپنی چیزوں کو, اپنے پیسے کو, اپنی اولاد کو, اپنے گھر بار کو, اپنی اللہ نے جو آسانیاں دی ان کی قدر نہیں کرتا, اللہ وہ چھیننا شروع کر دیتا ہے, بے برکتی شروع ہو جاتی ہے. آپ زندگی میں عادت ڈالیں, قدر کرنا سیکھیں. چند دن پہلے میں ایک لاہور میں معروف صاحب ہیں, ان کا نام ہے جسٹس منیر مغل, ریٹائر ہو چکے ہیں. قرآن پاک کے بڑے عاشق ہیں جی. انہوں نے 7 زبانوں میں قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ لکھا جی, ابھی چھپنا ہے. میں ان کے گھر گیا ان کو ملنے کے لیے, تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ قرآن پاک وہ ہاتھ سے کیونکہ لکھتے ہیں, ترجمے لکھتے جا رہے ہیں, پورا کمرہ بھرا ہوا ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تفاسیر کا. میں نے کیا دیکھا, وہ جو بائنڈنگ کرتے ہیں, تو بائنڈ کرتے ہوئے جب بندہ ایسے بائنڈ کرتا ہے تو گول سا کاغذ کا ٹکڑا نیچے گرتا ہے. آپ دیکھیے گا کاغذ کو اب پنچ کریں گے تو کاغذ کا اتنا سا ٹکڑا. میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اتنے معروف جسٹس ہو کے بھی وہ کاغذ کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے بیگ میں ڈال رہے ہیں. میں نے کہا جسٹس صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے, اس اللہ کی کتاب میں ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی آئے گا اس کا میں ادب کروں گا. وجہ کیا ہے سر؟ جو بندہ ویلیو دیتا ہے وہ چھوٹی سی چیز کو ویلیو دیتا ہے. یاد رکھیے گا جو چھوٹی سی چیز کو ویلیو دیتا ہے اللہ اس کو ویلیو دینے لگ پڑتا ہے. وہ تمام لوگ جنہیں ویلیو ملتی ہے یاد رکھیے گا انہیں ویلیو دینے کی عادت ہوتی ہے. یہ ویلیو ایک انویسٹمنٹ ہے. یہ آپ کے سوٹ کا بھی حق ہے, آپ اسے اچھے طرح سے استعمال کریں. آپ کی گاڑی کا بھی حق ہے, اسے اچھے طریقے سے چلائیں. آپ کے رشتے اور خونی رشتے اور تعلقات کا بھی حق ہے, انہیں ادب اور احترام سے چلائیں. جب بھی آپ احترام کرتے ہیں, ادب کرتے ہیں, ویلیو دیتے ہیں, یہ ایک ایسی عادت ہے جو آپ کے پورے مستقبل کو بدل کے رکھ دیتی ہے. 5ویں اور آخری عادت یاد رکھیے گا. 5ویں اور آخری عادت جون سی ہے وہ یہ عادت ہے کہ ہمیشہ اپنی اوقات کو یاد رکھیں. زندگی میں اگر آپ نے گرو کرنا ہے, اپنی توجہ, اپنا دھیان ہمیشہ یاد رکھیں میں نے آغاز کہاں سے کیا تھا. میں ایک بزنس کنسلٹنٹ بھی ہوں, میرے پاس کئی ارب پتی کروڑ پتی آتے ہیں کنسلٹنسی کے لیے, رو رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کیا ہوا جی؟ کہنا جی کروڑ کا کاٹا ہو گیا ہے. میں کہا بینک کنے پے نے, ایسٹس کنیاں نے؟ کہنا 85 کروڑ. میں کہا بس کر دو, اگر 85 کروڑ کے بعد 1 کروڑ کے لیے رو رہے ہیں یار بس کر دیں. وجہ کیا ہے؟ پتہ لگ گیا جناب کہ رونے دھونے کی ایک عادت پڑ چکی ہے. وہ اوقات نہیں یاد کرتا کہ سائیکل سے سفر شروع کیا تھا. زندگی میں یاد رکھیے گا جب بھی آپ اپنا بیس لائن, جسے میں نے اوقات کا ورڈ دیا, یاد رکھیں گے آپ شکر گزار رہیں گے. آپ کو بیس لائن یاد ہوگی آپ لوگوں پہ مہربان ہوں گے. آپ کو بیس لائن یاد ہے آپ اپنی لیبر پہ مہربان ہوں گے.
آپ کو اپنی بیس لائن یاد ہے, آپ اللہ کی دی ہوئی کامیابیوں کو چوم کے رکھیں گے. آپ کو اپنی بیس لائن یاد ہے, آپ ہمیشہ سجدے میں سر رکھ کے شکر الحمدللہ پڑھیں گے. آپ کو اپنی بیس لائن یاد ہے, آپ ہمیشہ عاجز رہیں گے. آپ کو اپنی بیس لائن یاد ہے, آپ ہمیشہ سجدہ کرتے ہوئے فخر محسوس کریں گے کہ میں اس اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں جو پوری کائنات کا مالک ہے. تو یہ 5 عادات ہیں جی جو پورے مستقبل کو بدل کے رکھ دیتی ہیں. پہلی چیز میں نے بتایا جی, کیا تھی جی؟ مستقبل کو بدلنے کے لیے سوچ ہے جی, سوچ ہے. واپس جائیے گا مین ٹاپک پہ. دنیا میں پامسٹری اتنا اچھا نہیں بتاتی جتنا اچھا سوچیں بتا دیتی ہیں انسان کی. دنیا میں ستارے اتنا اچھا نہیں بتاتے جتنا اچھا انسان کے بلیوز بتا دیتے ہیں. اور تیسرا میں نے بتایا انسان کی عادات بتاتی ہیں کہ انسان کا مستقبل کیا ہے. یاد رکھیے گا چوتھا, کیونکہ 4 علم میں نے پہلے گنوائے تھے, پامسٹری تھا, نمبریولوجی تھا, خواب تھے اور ستارے تھے. 4 چیزیں یہاں پر بتا رہا ہوں. پہلی سوچیں تھی, دوسرے نظریات تھے, تیسرا عادات ہیں, چوتھا یاد رکھیے گا انسان کے مستقبل پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز ملنے والے لوگ ہوتے ہیں. انسان واحد مخلوق ہے جو اپنی دوستی سے نہیں پہچانا جاتا, انسان اپنی دشمنی سے بھی پہچانا جاتا ہے. ہم جن سے بچتے ہیں نا اس سے بھی ہمارے قد کاٹ کا پتہ لگتا ہے. آپ بات سمجھ نہیں. میری ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی, 25-30 لاکھ لوگوں نے دیکھی. اس ویڈیو میں نے کہا تھا کہ میں اپنے ادارے کے فنکشن کا فیتا کٹوانا اور تقریب انعامات اپنی والدہ سے کرواتا ہوں, منسٹر سے نہیں کرواتا. وجہ کیا ہے؟ میں ایسے شخص کی کیوں عزت کروں جس پہ دل میرا نہیں مانتا کہ میں اس کی عزت کروں؟ میں کیسے مانوں کرپٹ انسان کو, کیسے بڑا مان لوں میں کرپشن کرنے والے کو, کیسے بڑا مان لوں میں, کیسے مان لوں کہ اگر کسی کی پاناما لیکس آ رہی ہے میں اس کو کیسے بڑا مان لوں؟ میں مجبور ہوں, میرا دل ہی نہیں مانتا. جب میرا دل ہی نہیں مانتا تو میرے منسٹر کا نام میری امی ہے, میرے منسٹر کا نام میرا والد ہے. اگر میں اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر سکتا تو میں کسی کی بھی عزت نہیں کر سکتا. اگر میں ماں باپ کی قدر نہیں کر سکتا میں کسی کی بھی قدر نہیں کر سکتا. میں ایک اپنے بزرگ کے پاس گیا, میرا ایک بزنس تھا, میں نے پارٹنرشپ کرنی تھی. میں نے کہا جی میں فلانے صاحب کے ساتھ مل کے کام کرنے لگا ہوں. منع کرنے لگ پڑے, کہتے نہ کرنا بیٹا. میں نے کہا کیوں نہ کرنا؟ انہوں نے پنجابی میں ایک بات کہی مجھے, کہتے ہیں اپنے پیو دا سکا نہیں تیرا کتوں بڑھے گا. اور میں نے واقعی سوچا یار یہ اپنے والدین کو ویلیو نہیں دیتا, ان کو قدر نہیں دیتا, ان کو اہم نہیں سمجھتا, یہ مجھے کیسے لے کے چلے گا زندگی میں؟ زندگی میں اصول بنا لیجئے, اپنی دوستیوں کا مشاہدہ کیجئے اور اپنی نفرتوں کا بھی مشاہدہ کیجئے. کہیں ایسا تو نہیں کوئی قابل انسان ہے, قدر والا انسان ہے, آپ اسے دور کر رہے ہیں, اور کہیں ایسا تو نہیں جو دشمن ہے لیکن دوست کے روپ میں آپ نے اسے ساتھ ملایا ہوا ہے. میرا استاد کیا کرتا رہا, انسان عجیب مخلوق ہے. واصف علی واصف کا جملہ, انسان کی آدھی تقدیر اس کے ہاتھ پہ اور آدھی تقدیر اس کے ہاتھ پہ لکھی ہوتی ہے جس سے وہ ہاتھ ملاتا ہے. آپ جس سے ہاتھ ملاتے ہیں یا وہ اڑا دیتا ہے آپ کو یا بنا دیتا ہے آپ کو. یہ آپ پہ ہوتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں. میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں, ایک منسٹر مجھے ملے اور وہ بتانے لگے, کہتے جی میں ایک دوست تھا وہ کرمنل تھا, میرا اپنے منسٹری کے دور سے پرانی بات بتا رہے ہیں, انگلینڈ میں بزنس تھا اور وہ میری دکان پہ آ کے بیٹھ جایا کرتا, میں منع نہیں کرتا تھا اس کو. کہتے ایک دن چھاپا پڑا, میں بھی پکڑا گیا. میں پٹوں, گورے کو کہوں, میں پشتوں میں کہوں, سرائکی میں کہوں, اردو میں کہوں, پنجابی میں کہوں, میری جان چھوڑ دے. وہ کہتے پھاڑ لی چھڑ دے نہیں ایسی انویسٹیگیشن ہوئے گی. پتہ لگا میری صرف ایک غلطی تھی, میرا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ تھا جس کا مستقبل خراب تھا, اور قدرت نے میرا مستقبل بھی خراب کرنا شروع کر دیا. کہتے میں نے گڑگڑا سے اللہ سے توبہ اور معافی مانگنی شروع کر دی, اے میرے مالک میں ایسی صحبت میں بیٹھوں گا جس سے فائدہ ہو. دیکھیں دنیا کے تمام بڑے دانشور یہ جملہ کہتے ہیں کہ خوشبودار یا خوشبو والی دکان پہ جائیں گے, خریدیں گے نہیں بھی تو آپ کو خوشبو لگ جائے گی. کوئلے کی دکان پہ کوئلہ نہ بھی خریدنے جائیں, صرف بیٹھ کے آ جائیں, کپڑے کو کالک ضرور لگے گی. سر زندگی میں ویلیو ایڈ کرنے والے بنے اور ان لوگوں کو ایڈ کریں جو آپ کی زندگی میں ویلیوز ایڈ کریں. وہ لوگ, بڑی امپورٹنٹ بات کہنے لگا ہوں, وہ لوگ جن کے زندگی میں شامل ہونے سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا نا, دوست نہیں آپ کے. جن کے شامل ہونے سے نہ کوئی نظریہ بدلا, نہ سوچ بدلی, نہ عادات بدلی, نہ اطوار بدلی, نہ بلیوز بدلے, نہ کچھ بدلا, نہ آپ بدلے, سر ایسے دوست کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور ایسا دوست جو آپ کی زندگی میں داخل ہو, خاموشی سے نصیحت نہ بھی کرے, صرف شمولیت سے آپ کی سوچ, اپروچ اور نظریات بدلنے لگ پڑے, یاد رکھیے گا ایسا شخص آپ کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ دے گا. یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جی. شیپنگ فیوچر میں 4 چیزوں کا سب سے زیادہ رول ہے جی. آج سے پہرہ دار بن جائیے. کس چیز کے؟ اپنی سوچوں کے پہرہ دار. دھیان سے سوچئے, کیونکہ سوچیں مستقبل کو تباہ کر کے رکھ سکتی ہیں اور سوچیں مستقبل کو بنا کے رکھ سکتی ہیں. بزرگان دین کہا کرتے تھے, تمام دنیا کے بڑے صوفیوں نے کہا ہے کہ دل کے دروازے پہ دربان بن کے بیٹھ جاؤ.
دیکھو خیال آتا کون سا ہے, خیال جاتا کون سا ہے. کیونکہ جو خیال آتا ہے وہ خیال نہیں آتا, وہ مستقبل کو بنا سکتا ہے. جو خیال جاتا ہے وہ جاتا نہیں ہے, مستقبل کو اجاڑ سکتا ہے. اسی طرح دنیا کے تمام بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ جو نظریات ہیں اسی سے زندگی بنتی ہے. نظریات زبردست ہیں تو زندگی زبردست ہو جاتی ہے. ہمارے ایک استاد ہیں سید سرفراز شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دے, ایک معروف انسان ہے. میں شاہ جی کے پاس بیٹھا ہوا تو مجھے انہوں نے بڑی شاندار بات کی. وہ کہتے ہیں میاں بات سنو, کسی کے مستقبل کا مجھے نہیں خبر, نہیں پتا, لیکن اتنا پتا ہے کہ جس کے عادات و خصائل آج کے اچھے ہیں اس کا مستقبل بہت اچھا ہے. جو آج میں اچھا انسان ہے اللہ اس کے آنے والے وقت کو بڑا بہتر وقت کر دیتا ہے. جو آج میں اچھا نہیں ہے اس کا مستقبل خدشے میں ہے. سو آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یوتھ ہیں, آپ بزنس مین ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, آپ کسی بھی سطح پہ ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ کا مستقبل شاندار ہو. میں تمنا کروں گا کہ ہم ماضی میں مڑ کے دیکھیں تو ہمیں ٹی ہاؤس کا یہ سارا ایونٹ, ٹی ہاؤس کے وہ سارے لوگ جنہوں نے اتنی محنت سے اس ایونٹ کو ڈیزائن کیا ہے, ہمارا دل کرے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں. کیوں شکریہ ادا کریں؟ کہ آج ہم نے ایک سبق سیکھا ہے. کیا؟ کہ ہم اگر اپنے حال کو بدلیں تو ہمارا مستقبل بدل جاتا ہے. اگر ہم اپنے پریزنٹ پہ کام کریں تو ہمارا فیوچر چینج ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے پریزنٹ پہ کام نہ کریں ہمارے مستقبل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہی وجہ ہے لوگ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہیں بیٹھے رہ جاتے ہیں, کچھ نہیں ملتا. کچھ تبدیل کرنے سے ملتا ہے. اور میں نے 4 چیزوں کے نام آپ کو دے دیے ہیں, ان کو تبدیل کرنے سے مستقبل کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. میں سوال جواب کے لیے حاضر ہوں. بہت شکریہ آپ کا.